بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یصلح مرہونا، کس چیز کو گروی رکھنا جائز ہے. کل مال متقوم جاز ان يكون مبيعا جاز ان يكون رهنا، وما لا يجوز ان يكون مبيعا لا يجوز ان يكون رهنا. ہر وہ مال جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہو، جس کا بیچنا جائز ہو، اس کو گروی رکھنا بھی جائز ہے، اور جس کا بیچنا جائز نہ ہو اس کو گروی رکھنا بھی جائز نہیں ہے. فجاز ان يكون الخل والشاة ونحوها رهنا، ولا يجوز ان يكون الخمر والخنزير رهنا. لہذا سرکہ اور بکری اور اس جیسی چیزوں کو گروی رکھنا جائز ہے، اور شراب اور سور جیسی چیزوں کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے. بأي شيء يجوز الرهن، کس چیز کے بدلے میں رہن رکھنا جائز ہے. الدين يصلح أن يكون مرهونا به على كل حال، سواء كان الدين بالبيع أو بإتلاف شيء ونحو ذلك. دین یعنی کہ قرضہ ہر حال میں اس لائق ہے کہ اس کے بدلے میں کسی چیز کو گروی رکھا جائے، خواہ یہ قرضہ ادھار مال خریدنے کی وجہ سے ہوا ہو، یا کسی چیز کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوا ہو. اما الاعیان فہی علی وجہین مضمونۃ وغیر مضمونۃ. جہاں تک سامان کا تعلق ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ سامان ہوتا ہے جو مضمون ہوتا ہے. مضمون کا مطلب ایسا سامان کہ اگر کوئی شخص اس کو ہلاک کر دے یا اس سے ہلاک ہو جائے تو اس کا بدلہ دینا یا اس کی قیمت دینا ہلاک کرنے والے پر واجب ہو، اسے بولتے ہیں مضمون. اور غیر مضمون بولتے ہیں ایسے سامان کو کہ اگر وہ بغیر جانے بوجھے انجانے میں کسی سے ہلاک ہو جائے تو اس کا بدلہ دینا یا اس کی قیمت دینا واجب نہیں ہوتا ہے. الاعیان المضمونۃ، اب یہاں اعیان مضمونہ کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ اعیان مضمونہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر کسی سے وہ ہلاک ہو جائیں تو اس کے بدلے میں اس کا بدل یا اس کی قیمت دینا واجب ہوتا ہو. والاعیان المضمونۃ علی وجہین، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اعیان مضمونہ کی بھی دو قسمیں ہیں. الاول، پہلی قسم، ما يكون مضمونا بنفسه كالمقصوب فيجوز الرهن به، وكل شيء إذا وجب بهلاكه مثله إن كان مثليا ووجبت قيمته إن لم يكن مثليا فإنه يطلق عليه أنه مضمون بنفسه. پہلی قسم ایسے مال کی ہے جو اپنے آپ میں مضمون ہو، یعنی کہ اس مال کو کوئی ہلاک کر دے تو اس کی قیمت یا اس کا بدل واجب ہوتا ہو خود اس مال کی وجہ سے، جیسے کہ ہڑپ کیا ہوا مال، تو اس کے بدلے گروی رکھنا جائز ہے. اور یاد رکھیے ہر وہ چیز مضمون بنفسی ہی کہلائے گی کہ اگر اسے کوئی ہلاک کر دے تو ہلاک کرنے کی صورت میں اگر وہ چیز مثلی ہے
تو اس کا مثل واجب ہو، اور اگر وہ مثلی نہیں ہے تو اس کی قیمت واجب۔ مثلی کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی سیم کاپی آسانی سے مل سکتی ہو، جیسے کہ کسی نے اگر کسی کا پین توڑ دیا تو پین ایسا ہے کہ ایک ہی برانڈ کے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے بالکل سیم، تو وہ مثلی ہوتی ہے۔ تو مثلی چیز کو اگر کوئی ہلاک کر دیتا ہے کسی کی، تو اس کے بدلے میں وہی چیز دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کی کاپی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر چیز ایسی ہو کہ جس کی کاپی نہ مل سکتی ہو تو وہ جو ہے غیر مثلی کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ جانور ہے، جانور کا بچہ کسی نے ہلاک کر دیا، تو اب جیسا بچہ ہلاک کیا ہے، جتنا گوشت اس کے اندر تھا، جتنا وزن تھا، اور جتنی اس کے اندر چربی تھی، ہڈیاں، گوشت اور اس کی طاقت، ہر اعتبار سے اس کی سیم کاپی ملنا مشکل ہے، سیم کاپی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو الگ الگ بنایا ہے، ہر جانور میں کچھ نہ کچھ چیزیں الگ رکھی ہیں، تو سیم کاپی ملنا اس کی مشکل ہے۔ جو چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اس میں سیم کاپی مل جاتی ہیں کہ انسان ایک ہی پیٹرن پہ بناتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں جانور انسان بنائے، لیکن ہر ایک کی فنگر جو ہوتی ہیں، فنگر پرنٹس، وہ الگ ہوتے ہیں، آنکھیں الگ ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو غیر مثلی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا مثلی ہو یا غیر مثلی ہو، اگر ان کے ہلاک کرنے پر اس کا بدل یا قیمت واجب ہو رہی ہے تو وہ مضمون بنفسی ہی کہلائیں۔ الثانی، اعیان مضمونہ کی دوسری قسم، المضمون بغیری، وہ چیزیں جو اپنے آپ میں مضمون نہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے مضمون ہوتی ہو۔ یعنی اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے یا کوئی ہلاک کر دے تو وہ صرف اپنے وجود کی وجہ سے وہ مضمون نہ ہو بلکہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہو۔ کالمبیع فی ید البائع فإنہ مضمون بالثمن لا بنفسہ، جیسے خرید کی ہوئی چیز سیل مین کے ہاتھ میں، تو یہ خرید کی ہوئی چیز سیل مین کے ہاتھ میں پیمنٹ کی وجہ سے مضمون ہوتی ہے، نہ کہ اپنے آپ میں۔ لہذا علی معنی ان المبیع اذا ہلک یسقط الثمن ولا یجوز الرہن به، مطلب اس کا یہ ہے کہ خرید کی ہوئی چیز اگر ہلاک ہو جائے سیل مین کے ہاتھ میں تو پیمنٹ کینسل ہو جائے گا، یعنی پیمنٹ نہیں کرنا ہوگا، تو پیمنٹ کی وجہ سے مضمون تھی تو پیمنٹ کینسل ہو جائے گا، تو ایسی چیز کے بدلے میں کسی چیز کو گروی رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ الاعیان غیر المضمونۃ، اب غیر مضمون اعیان کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی ان سامان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی سے وہ انجانے میں ہلاک ہو جائیں بغیر جانے بوجھے تو ان کا بدل یا اس کی قیمت واجب نہ ہو ہلاک کرنے والے پر۔ وَأَمَّا الْأَعْيَانُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَمَا لِلْمُضَارَبَةِ وَالشِّرْكَةِ فَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِهَا، لہذا وہ سامان جو مضمون نہ ہوتے ہیں، جیسے ودیعت یعنی امانت رکھی ہوئی چیز، عاریت یعنی کہ ٹیمپریری طور پہ استعمال کے لیے لی ہوئی چیز، اور اجرت پر لیا ہوا گھر، کمرہ وغیرہ کچھ بھی، اور اسی طریقے سے مضاربت اور شرکت کا مال۔ شرکت کہتے ہیں پارٹنرشپ کو، اور مضاربت یہ پارٹنرشپ کی ایک قسم ہے خاص۔ وہ قسم یہ ہے کہ مضاربت میں پیسہ ایک پارٹنر کا ہوتا ہے اور محنت ایک کی ہوتی ہے، یعنی ایک پارٹنر صرف پیسہ لگاتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، اور دوسرا پارٹنر کام کرتا ہے لیکن پیسہ نہیں لگاتا ہے،
اور پھر جو نفع ہوتا ہے وہ دونوں اپنے پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم کر لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں یعنی ودیعت، عاریت، مستاجر اور مال مداربت، مال شرکت، ان سب چیزوں کے بدلے میں کسی چیز کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مضمون نہیں ہے.